اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ الامر الثانی عشر، هل المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل او عام منہ وممن قضى عنہ المبدأ۔ بارہواں درس ہے ہمارا، 13واں درس ہے اور 12واں امر ہے الموجز فی الاصول، سماعت الشیخ آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب۔ بحث یہ ہے کہ آیا مشتق خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل میں حقیقت ہے یا عام میں حقیقت ہے؟ متلبس بالمبدأ بالفعل کو بھی شامل ہے اور من قضى عنہ المبدأ کو بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے دو اصطلاحوں کی وضاحت ضروری ہے۔ مشتق کی وضاحت آگے آئے گی کہ مشتق سے کیا مراد ہے۔ اصول فقہ میں اس بحث میں مشتق سے کیا مراد ہے۔ خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل سے مراد یہ ہے، مبدأ کہتے ہیں وصف کو، متلبس بالمبدأ، متلبس میں اشارہ ہے ذات کی طرف، یعنی وہ ذات جو متلبس ہو وصف کے ساتھ، متصف ہو وصف کے ساتھ، بالفعل متصف ہو۔ بالفعل متصف ہونے سے مراد ہے چاہے زمانہ ماضی میں ہو، چاہے زمانہ حال میں ہو یا زمانہ مستقبل میں ہو۔ بالفعل یعنی ذات کو متصف ہونا چاہیے وصف کے ساتھ، تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانہ میں، تو اس کو کہتے ہیں خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل، یعنی جس زمانے میں ذات مبدأ اور وصف کے ساتھ متصف ہے اسی زمانے میں آیا حقیقت ہے، یا یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ من قضى عنہ ہو، یعنی مبدأ اس سے گزر چکا ہے۔ مثلا کل زید ضارب تھا، آج ضارب نہیں ہے، لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ زید ضارب، تو یہاں پر ضارب مشتق ہے، اس کا ہم نے حمل کیا ہے زید پر، تو آیا یہ قضیہ حملیہ یہ صحیح ہے اور حقیقت پر مشتمل ہے؟ یعنی مشتق من قضى عنہ میں بھی حقیقت ہے یا مجاز ہے من قضى عنہ میں، یعنی اتصاف گزر چکا ہو اور اس کے بعد ہم ابھی زمانہ حال میں حمل کر رہے ہوں، تو آیا یہ حمل کرنا یہ مشتق کا ذات پر، تو اس میں آیا یہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے؟ یا فقط متلبس بالمبدأ بالفعل میں حقیقت ہے، ماضی ہے تو ماضی میں حقیقت ہے، حال ہے تو حال میں حقیقت ہے، مستقبل میں وہ متصف ہوگا وصف کے ساتھ، تو اس وقت حقیقت یعنی مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے حمل کرنا اس وقت یہ حقیقت ہوگا۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے متلبس بالمبدأ بالفعل میں حقیقت ہے۔ من قضى عنہ کو بھی اگر شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مبدأ اگر اتصاف گزر چکا ہو اور زمانہ حال میں آپ حمل کر رہے ہوں تو یہ صحیح ہو جائے گا، یہ حمل صحیح ہو جائے گا۔ تو بالفعل سے مراد گوئے کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک بھی ہے، کوئی ایک زمانہ ہو، لیکن آپ حمل بھی اسی زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، تو یہ ہو جائے گا گویا کہ آپ نے متلبس بالمبدأ بالفعل کو مد نظر رکھتے ہوئے حمل آپ نے کیا ہے، تو یہ حمل گویا کہ پھر حقیقت ہو جائے گا۔ من قضى عنہ سے مراد یہی ہے کہ اتصاف گزر چکا ہو
لیکن حمل آپ زمانہ حال کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ زید کل ضارب تھا اور آپ آج اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ضارب ہے، نہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضارب تھا۔ مثلا زید کانا ضارباً آپ کہیں تو یہ متلبس بالمبدأ بالفعل کی مثال ہو جائے گی، کیونکہ کل وہ ضارب تھا اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کل وہ ضارب تھا، تو یہ تو صحیح ہے، متلبس بالمبدأ بالفعل کی یہ مثال ہو جائے گی۔ لیکن زید کل ضارب تھا اور آپ آج اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ضارب ہے، تو آیا یہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے؟ ہاں البتہ مستقبل میں، اسی طرح مستقبل میں بھی یہ یقیناً مجاز ہے، یعنی اس میں تو اتفاقی مسئلہ ہے کہ مستقبل میں جو ہے ایک چیز مثلا متصف ہوگی ایک ذات کسی وصف کے ساتھ، اور آپ ابھی اس کو حامل کرتے ہیں، مثلا زید کل عالم بنے گا، لیکن آج آپ اسے کہتے ہیں زید عالم، تو یہ آپ نے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا زید عالم، زید عالم ہے، جبکہ ابھی وہ طالب علم ہے، کل وہ عالم بنے گا، تو یہ یقیناً مجاز ہے۔ لیکن منقطع عنہ میں آیا مجاز ہے یا مجاز نہیں ہے، اس میں گوئے کہ دو رائے موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یعنی یہ مشتق موضوع ہے متلبس بالفعل کے لیے، یہ مشہور قول ہے، اور اس کے مقابل میں یہ قول ہے کہ منقطع عنہ کو بھی شامل ہے۔ ثمرہ یہ ہوگا اس کا کہ مثلا اس کی شرعی مثال جس طرح انہوں نے بھی دی ہے، جیسے مثلا آیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ مسخن بشمس، جو پانی ہے اس کے ساتھ وضو نہ کرو، سورج کے ساتھ جو پانی گرم ہوا ہے، دھوپ میں آپ نے رکھا ہے پانی اور سورج کی حرارت سے گرم ہوا ہے، اس کے ساتھ وضو نہ کرو۔ اب یہاں پر اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ جب وضو کرنے لگے تو اسی وقت وہ گرم ہے پانی سورج کی حرارت سے، تو یہ یقیناً مکروہ ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ نے سورج کی گرمی میں پانی کو رکھا ہے، لیکن گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد وہ گرم ہو جائے گا، لیکن ابھی وہ گرم نہیں ہے، ابھی ٹھنڈا ہے وہ پانی، ابھی مثلا آپ نے رکھا ہے 1 منٹ ہوا ہے، ابھی ٹھنڈا ہے پانی، گرم نہیں ہوا، گھنٹے یا 2 گھنٹے بعد گرم ہوگا، ابھی ٹھنڈا ہے، تو یہ یقیناً مجاز ہے۔ اگر یہاں پر حدیث یعنی اس پانی کے ساتھ وضو کرنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مسخن بشمس کا اطلاق کرنا اس پانی پر یہ مجاز ہے، تو لہذا دلیل کراہت اس کو شامل نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے پانی سورج کی گرمی میں رکھا، وہ گرم ہو گیا، تو مسخن بشمس کا لفظ اس پر اطلاق کرنے لگا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے پھر وہ پانی دھوپ سے اٹھایا اور چھاؤں میں رکھ دیا، تو 2 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ فعلاً آپ دیکھیں تو وہ پانی بارد ہے، ٹھنڈا ہے، لیکن 2 گھنٹے پہلے یا گھنٹے پہلے وہ پانی مسخن تھا، گرم تھا۔ اب یہاں پر یہ مورد اختلاف ہے، آیا اس پانی کے ساتھ وضو کرنا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر گوئے کہ یہ فقہ میں یہ فتویٰ دینا، یہ اس بحث پر جو ہے نا وہ مبنی ہے کہ آیا مشتق متلبس بالمبدأ بالفعل میں حقیقت ہے یا منقطع عنہ میں بھی حقیقت ہے۔ تو 2 قولوں کا ثمرہ یہاں پر ظاہر ہوگا فقہ میں۔ اگر ان حضرات کے نزدیک جو کہتے ہیں مشہور کا نظریہ جیسے ہے متلبس بالمبدأ بالفعل میں حقیقت ہے، تو اس وقت اس پانی سے وضو کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دلیل کراہت اس کو شامل نہیں ہے۔ جب متلبس بالمبدأ بالفعل میں حقیقت ہے تو بالفعل تو اس کا زمانہ ماضی ہے، ابھی جو ہے زمانہ حال اس میں وہ جو ہے یعنی کہ جو اطلاق ہو رہا ہے وہ
مجازن اطلاق ہو رہا ہے، لہذا دلیل کراہت اس کو شامل نہیں ہوگی۔ لیکن دوسرے قول کے نزدیک جو کہتے ہیں عام میں حقیقت ہے، متلبس بالمبدأ بالفعل کو بھی شامل ہے مشتق، اور منقضی عنہ کو بھی شامل ہے، دونوں صورتوں پر حقیقتاً مشتق کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ان حضرات کے نزدیک اب وضو کرنا اس پانی سے مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ دلیل کراہت اس کو شامل ہوگی، اس لیے کہ اس پانی پر بھی حقیقتاً مسخن بالشمس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ جب حقیقتاً اطلاق ہو رہا ہے تو دلیل کراہت اس کو شامل ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں فرق ہے مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان، اور دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ نحو میں ہم مشتق اس کو کہتے ہیں جو جامد کے مقابل میں ہو، لہذا جامد مثلا جیسے اسماء علام شخصیہ جیسے زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، یہ اسماء اس کو جامد کہیں گے۔ انسان ہے، شجر ہے، یہ تمام اسماء جو ہیں ان کو شامل ہے جامد۔ اب یہ ہے کہ جامد کے مقابل میں جو ہوتا ہے اس کو مشتق کہتے ہیں نحو میں، لہذا یہ فعل ماضی کو بھی شامل ہے، فعل مضارع کو بھی شامل ہے، امر اور نہی کو بھی شامل ہے، اسم فاعل کو بھی شامل ہے، اسم مفعول کو بھی شامل ہے، مصادر ابواب مزید فی کو بھی شامل ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے نا، مصدر اگرچہ اس میں بحث ہے کہ آیا وہ مشتق ہے یا مشتق نہیں، اصل یعنی مصدر ہے یا اصل فعل ہے، لیکن ایک قول کے نزدیک کہ مصدر جو ہے نا اصل فعل ہے تو پھر مصدر مشتق ہو جائے گا، تو مصادر ابواب مزید فی بھی گویا کہ مشتق میں شامل ہیں نحوی اعتبار سے۔ لیکن یہاں پر خاص اصول میں جب مشتق کی بحث ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر تو یہ مراد نہیں ہے کہ جامد کے مقابل میں، یہاں پر دو شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ مشتق وجود میں آئے گا، یعنی دو شرطیں ہیں کہ اس وقت آپ اس کو مشتق کہیں گے۔ مشتق جو اصولیوں کے نزدیک ہے اس میں دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ذات پر آپ اس کو حمل کریں، اور حمل بھی اس طرح ہو کہ اس ذات کے درمیان اور مبدا کے درمیان، یہ جو مشتق کے اندر مبدا موجود ہے اس کے درمیان ہویت اور اتحاد پایا جاتا ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید ضارب، تو یہاں پر یہ ہے کہ دونوں میں اتحاد پایا جاتا ہے، یہ ہے یعنی کہ پہلی شرط، یعنی کہ آپ حمل کر سکیں اس کو ذات پر اس اعتبار سے کہ ذات اس مبدا کے ساتھ متحد ہو، متصف ہو، جیسے آپ زید ضارب کہتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذات کے اس مبدا کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہوتی ہو۔ مثلا یہاں پر زید ضارب ہے، اگر ضارب مثلا وہ توبہ کر لیتا ہے اور ضارب والا اب وہ ضارب نہیں ہے، لہذا وصف ضرب جو ہے، جو مبدأ ضرب ہے، وہ اس سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن ذات زائل نہیں ہوگی، ذات زید موجود ہے، اس کا وہ موضوع موجود ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے، یعنی اس مبدأ کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو۔ لہذا ان دو شرطوں کے حساب سے پھر آپ دیکھیں، مثلا پہلی شرط میں اگر آپ دیکھیں تو افعال تمام کے تمام خارج ہو جائیں گے، کیونکہ افعال کا ذوات پر جو حمل ہوتا ہے وہ ہویت اور اتحاد والا حمل نہیں ہوتا۔ مثلا زید ضارب، اس کو کہیں گے کہ جو مبدأ ضرب کے ساتھ متحد ہو، یعنی وہ اس کی صفت بن چکا ہو، اس کے اوصاف میں سے ہو چکا ہو ضرب، تو اس وقت آپ کہیں گے زید ضارب۔ لیکن جب آپ کہیں گے زید ضاربا یا زید یضرب، اس کا اتحاد پر دلالت نہیں ہے کہ آیا ضرب اس کا وصف ہے، ہو چکا ہے، آیا ضرب اس کے ساتھ متحد ہو چکی ہے، اس پر دلالت نہیں ہے، بلکہ زید ضرب، زید نے مارا، یعنی وہ چیز حادث ہوئی، ایک مرتبہ حادث ہوئی، اب بعد میں آیا وہ حادث ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس پر بھی دلالت
نہیں ہے، چہ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ متصف ہے مبدا کے ساتھ۔ اسی طرح زید یضرب، زید مارے گا، اب یہاں پر آپ یعنی کہ مستقبل کے لحاظ سے بے شک کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی اتحاد موجود نہیں ہے زید اور ضرب کے درمیان، لہذا افعال خارج ہو گئے، افعال کو آپ مشتق نہیں کہہ سکتے اصولی اعتبار سے۔ اسی طرح مصادر بھی خارج ہو گئے، کیونکہ یہاں پر بھی کوئی اتحاد والی بات نہیں ہے۔ زید اکرام مثلاً آپ کہتے ہیں مصادر مزید فی، تو اس کا کوئی معنی بھی نہیں بنتا، یہ قضیہ عملیہ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ زید اکرام، زید اکرام ہے، کیا مطلب؟ یعنی کوئی اتحاد ہی نہیں ہے، تو یہ معنی بے معنی یہ جملہ ہو جائے گا۔ ہاں ایک نحو میں جب کہتے ہیں مثلاً ایک توجیہ کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مورد بات سے خارج ہے۔ مثلاً مصدر جس وقت وہ یعنی مبالغہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ذات میں، اس وصف کا مبالغہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو مصدر کا بعض اوقات استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً زید عادل، ان کی جگہ پہ آپ کہتے ہیں زید عادل، یعنی وہ اس حد تک عادل ہے کہ گویا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ زید عادل، یعنی زید عین عدل ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ گویا کہ اس حقیقت میں عادل سے مراد آپ کی عادل ہونا ہے، لہذا یہاں یہ مورد بات سے خارج ہے۔ ہمارا مورد بات یہ ہے کہ مصدر وہ کسی اور معنی میں نہ ہو، یعنی مصدر اس میں فاعل کے معنی میں نہ ہو، بلکہ مصدر اپنے اصلی معنی میں ہو، تو اس وقت یہ ہے کہ زید اکرام مثلاً اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، زید ضرب اس کا کوئی، زید نصر اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، تو لہذا یہاں پر یہ مصادر بھی خارج ہو جائیں گے۔ اور دوسری شرط کے ساتھ وہ اوصاف خارج ہو جائیں گے کہ جو زائل ہو جاتے ہیں، ذات ان کی زائل ہو جاتی ہے ان اوصاف کے زائل ہونے سے، جیسے ناطق ہے مثلاً الانسان و ناطق، جب آپ کہتے ہیں تو وہ یہ انسان کے ذاتیات میں سے، حیوان و ناطق دو انسان کے ذاتیات جز ہیں، ذاتیات میں سے دو جز ہیں، لہذا ناطق نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ذات ہی زائل ہو جائے گی، لہذا یہ بھی اس کو بھی آپ مشتق میں داخل نہیں کریں گے۔ تو لہذا مشتق میں کون سی چیزیں پھر داخل ہو گئیں؟ اس میں فاعل ہو گیا، اس میں مفعول ہو گیا، اسماء زمان، اسماء مکان، اسماء اعلیٰ، صفات مشبہ ہو گیا، صیغ مبالغہ، افعل و تفضیل، اسی طرح حتیٰ کہ یہ جوامد کو بھی شامل ہے، مثلا زوجہ، ریک، حور، یہ جوامد کی مثالیں ہیں، یہ اس کو بھی شامل ہے، گویا کہ یہ بھی مشتق کہلائے گا۔ تو اس پر بھی یعنی کہ اپنے آگے جو ہے نا فقہ میں جب آپ بحث کریں گے تو گویا کہ یہ بھی مشتق میں شامل ہے، اور ان پر بھی اپنے ثمرات ہوتے ہیں، تو لہذا یہ جوامد کو بھی پھر شامل ہو جائے گا یہ مشتق، کیونکہ وہاں پر بھی اتحاد والی بات ہے، مطلب ہند زوجتن آپ کہتے ہیں تو یہ اتحاد پایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہو جاتی ہے، عام خاص من وجہ یعنی ایک مورد اجتماع ہے، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، یہ ناوی اعتبار سے بھی مشتق ہیں اور اصولی اعتبار سے بھی مشتق ہیں، زید ضارب۔ اسی طرح جامد دیکھ لیں، مثلا زوجہ جس طرح ہے، زوجہ کا لفظ ہے، حور کا ہے، رق ہے، یہ ناوی اعتبار سے جامد ہیں، اصولی اعتبار سے مشتق ہیں۔ اسی طرح افعال ہو گئے یا مصادر ہو گئے، وہ ناوی اعتبار سے مشتق ہیں لیکن اصولی اعتبار سے مشتق نہیں ہیں، تو لہذا یہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہو گئی۔ الامر الثانی عشر، حل المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا بالفعل او عام منہ فممن قضى عنہ المبدا انه اتفقت کلمتهم على ان المشتق حقیقت فی المتلبس بالمبدا بالفعل، اصولیوں کا کلمہ اس پر متفق ہے کہ مشتق متلبس بالمبدا بالفعل میں حقیقت ہے، یہ اتفاق ہے اس میں سب کا۔ ومجاز فیما یتلبس به یتلبس به فی المستقبل، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مستقبل میں اگر وہ مبدا کے ساتھ متلبس ہوگا اور آپ ابھی اطلاق کر رہے ہیں تو یہ اطلاق مجازی ہے، اس پر بھی اتفاق ہے۔ واختلفوا فی من قضى عنہ التلبس، اختلاف اس میں ہے کہ جب تلبس گزر چکا ہو، کل زید ضارب تھا، آج ضارب نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں زید ضاربون، تو اس میں اختلاف ہے۔ شرعی مثال فرماتے ہیں اذا وارد النہی عن التوضؤ بالماء المسخن بالشمس، مثلا نہیں وارد ہوئی ہے کہ مسخن بالشمس، سورج سے گرم شدہ پانی جو ہوتا ہے اس سے وضو نہ کرو۔ فتارۃ یکون الماء موصوفا بالمبدا بالفعل،
اب یہاں پر یہ ہے کہ ما جو ہے پانی جو ہے یہ موصوف ہے مبدا کے ساتھ، یعنی مسخن سخونت مبدا جو ہے اس کے ساتھ یہ متصف ہے پانی ما بالفعل متصف ہے۔ پانی مثلا بالفعل ابھی گرم ہے مسخن ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یکون موصوفاً بہی فی المستقبل، آپ نے سورج کے سامنے پانی رکھا تو وہ مستقبل میں مثلا گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد اس وقت وہ متصف ہوگا اس سخونت کے ساتھ۔ وثالثتاً تیسری صورت یہ ہے کہ کان موصوفاً بہی، مثلا کل یا تھوڑی دیر پہلے، گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے وہ موصوف تھا اس مبدأ سخونت کے ساتھ، لیکنہ زال، لیکن اب وہ زائل ہو چکا ہے وہ مبدا، وبارد الماء، اور پانی اب ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ فاطلاق المشتق علی الاول حقیقت، لہذا جب بالفعل ابھی مسخن بشمس ہے، ابھی سخونت موجود ہے، تو اس وقت یہ اطلاق جو ہوگا مشتق کا اس ما پر یہ حقیقتاً ہو جائے گا۔ ودلیل القراءت شامل لہو، اور دلیل قراءت اس کو یقیناً شامل ہوگی۔ کما ان اطلاقہ علی الثانی مجازون، جیسے کہ اس کا اطلاق دوسرے صورت پر کہ جس وقت وہ متصف تھا لیکن ابھی پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے، دوسری صورت ہاں مستقبل میں وہ متصف ہوگا سخونت کے ساتھ، مبدأ سخونت کے ساتھ، اس پر جو اطلاق ہے یہ مجاز ہے، بطور مجاز ہے۔ لا یشملہ دلیلہا، یہاں پر دلیل قراءت یقیناً شامل نہیں ہے، اور ایسے پانی کے ساتھ کہ جو فعلاً ابھی بارد ہے، متصف ہوگا سخونت کے ساتھ، بعد میں تو اس کے ساتھ وضو کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو گوئے کہ اتفاقی 2 صورتیں ہو گئیں۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ، جو تیسری صورت ہے، فَكَوْنُهُ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا، اب یہاں پر آیا حقیقتاً ہے یا مجازاً ہے اطلاق کرنا، یعنی جس وقت وہ موصوف تھا مبدا کے ساتھ لیکن ابھی وہ موصوف نہیں ہے مبدا کے ساتھ، آیا یہ حقیقتاً ہے یا مجازاً ہے؟ وَبِالتَّالِي شُمُولُ دَلِيلِهَا لَهُ أَوْ عَدَمِ وَعَدَمِهِ، اور مثلا اس کی تالی کیا بنے گا، یعنی اگر وہ تالی یعنی جملہ شرطیہ مثلا بنائیں تو اگر وہ حقیقتاً اطلاق ہے تو دلیل قراءت اس کو شامل ہوگی، اور اگر مجازاً اطلاق ہے تو دلیل قراءت اس کو شامل نہیں ہوگی۔ لہذا پہلی صورت میں یہ ہے کہ دلیل قراءت شامل ہوگی تو وضو کرنا مکروہ ہو جائے گا، اور دوسری صورت میں دلیل اس کو شامل نہیں ہوگی تو وضو کرنا ایسے پانی کے ساتھ مکروہ نہیں ہوگا۔ یہ مبنیہ علی تحدید المفہوم المشتق، یہی اسی جو ہم تحدید ابھی کرنا چاہتے ہیں، مفہوم مشتق کی تحدید پر مشتق مبنی ہے کہ آیا مشتق کے مفہوم کی کیا حد بندی ہے، کیا دائرہ کار ہے، آیا وہ متلبس بالمبدا بالفعل میں حقیقت ہے یا منقطع عنہ میں بھی حقیقت ہے۔ فلو قلنا، اگر ہم قائل ہو گئے کہ بأنہ موضوع للمتلبس بالمبدا بالفعل، کہ یہ مشتق موضوع ہے، وضع ہے متلبس بالمبدا بالفعل کے لیے، تو یکون الاطلاق مجازیاً، یقیناً وہ پانی کہ جو پہلے مسخن تھا ابھی بارد ہے تو یہ اطلاق مجازی ہو جائے گا۔ والدلیل غیر شامل لہو، اور دلیل اس کو شامل نہیں ہوگی۔ لیکن ولو قلنا، اگر ہم قائل ہو گئے بأنہ موضوع لما تلبس بہ، کہ یہ مشتق واضح ہے اس کے لیے کہ جو متصف ہوا ہو بہی اس مبدا کے ساتھ، ولو آن ما، اگرچہ کسی بھی لحظے یعنی زمانے ماضی میں ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، فیکون الاطلاق حقیقیاً، تو اس وقت یہ اطلاق حقیقی ہوگا اگرچہ پانی ابھی بارد ہے۔ والدلیل شامل لہو، اور دلیل بھی اس کو شامل ہوگی، اور وضو کرنا ایسے پانی سے مکروہ ہوگا۔ والمشہور انہ موضوع للمتلبس بالفعل، مشہور قول یہ ہے کہ یہ متلبس بالفعل کے لیے واضح ہے۔ وقبل الخوض فی المقصود نقدم امورا، فرماتے ہیں کہ اصل مقصد کو بیان کرنے سے پہلے ہم چند امور بیان کرتے ہیں۔ پہلا، الفرق بین المشتق النحوی والاصولی، یہاں مشتق سے مراد نحوی نہیں ہے، فرماتے ہیں فرق ہے مشتق نحوی کے درمیان اور مشتق اصولی کے درمیان۔ المشتق عند النحاة یقابل الجامد، نحویوں کے نزدیک جو مشتق ہوتا ہے وہ جامد کے مقابل میں ہوتا ہے۔ فیشمل الماضی والمضارع والامر والنہی واسم الفاعل ومصادر ابواب المسجد، ان تمام کو شامل ہے نحو میں
مشتق یعنی جامد کے مقابل میں ہے۔ لیکن وَأَمَّا الْمُشْتَقُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ اصولیوں کے نزدیک جو مشتق ہے فَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا يُحْمَلُ عَلَى الذَّاتِ، یہ عبارت ہے قضیہ حملیہ سے، یہ جامد کے مقابل میں فقط ایک لفظ سے عبارت نہیں ہے مشتق، بلکہ یہ قضیہ حملیہ سے عبارت ہے کہ اس مشتق کو حمل کیا جا سکتا ہو علی الذات، ذات پر، زید ضارب جیسے قضیہ حملیہ آپ نے بنایا، بے اعتبار اتصاف یا بالمبدا، یعنی اس وجہ سے یہ حمل کیا جاتا ہو کہ وہ ذات مبدا کے ساتھ متصف ہو، و اتحادہا معہو، اور ذات کا اتحاد ہو اس مبدا کے ساتھ، بنحو من الاتحاد، یعنی ایک خاص قسم کا اتحاد ہو۔ مثلا زید ضارب جب آپ کہتے ہیں تو گویا کہ زید کا مبدا ضرب کے ساتھ ایک خاص اتحاد ہے، اور وہ آپ منفک نہیں ہے، یعنی زید مبدا ضرب سے منفک نہیں ہے۔ ولا تزول الذات بزوالہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس مبدا کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو جاتی ہو۔ فخرجت، لہذا افعال خارج ہو گئے تمام کے تمام قاطبتاً، کیونکہ افعال میں اتحاد نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں زید ضربہ، تو یہاں پر کوئی اتحاد نہیں ہے، بلکہ ضربہ کی دلالت حدوث سے فعل پر ہے، یعنی ایک فعل حادث ہوا اس پر دلالت ہے، اس کے علاوہ ثبوت پر دلالت نہیں ہے۔ والمصادر، مصادر بھی خارج ہو گئے، جیسے آپ زید اکرام کہیں مثلا، یہ بھی خارج ہو گئے۔ لعدم صحت حملہما علی الذوات، کیونکہ مصادر کو اور افعال کو حمل کرنا ذات پر صحیح نہیں ہے، علی نحو الہویت، اس طرح کا حمل صحیح نہیں ہے کہ وہاں پر اتحاد ہو۔ حملہ ہے تو صحیح، زید ضربہ حمل ہو رہا ہے، قضیہ حملی ہے یہ بھی، لیکن علی نحو الہویت والا حمل نہیں ہے، یعنی اتحاد والا حمل نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں دوسری شرط سے والاوصاف خارج ہو گئے، التی تزول الذات بزوالہا، کہ ان اوصاف کے زائل ہونے سے ذات زائل ہو جاتی ہو۔ کا ناطق، جیسے ناطق ہے، فلم یندرج فیہ، لہذا اب ان دو شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشتق اصولی میں درج نہیں ہوگا الا مگر یہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسماء زمان، اسم مکان، اسم آلہ، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، افعل و تفضیل، یہ گویا کہ مشتق میں داخل ہوں گے۔ ویشملو، اسی طرح یہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر جو نحو میں ہم جس کو جامد کہتے ہیں اس کو بھی یہ شامل ہوں گے۔ ویشملو حتی الزوجہ، حتیٰ کہ زوجہ کو بھی یہ شامل ہے، رق کو بھی شامل ہے، حر کو بھی شامل ہے۔ لوجود الملاک المذکور فی جميع، کیونکہ ملاک جو ہم نے بیان کیا، جو دو شرطیں ہم نے بیان کی ہیں، وہ ان میں بھی جوامد میں بھی موجود ہیں۔ فَإِذَا النِّسْبَةُ بَيْنَ الْمُشْتَقِ النَّحْوِي وَالْمُشْتَقِ الْأُصُولِي، اس اعتبار سے اب دیکھیں تو مشتق نحوی اور اصولی کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم و خصوص من وجہ و عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔